آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ناظرہ نیرہ ہادیہ کے شمارہ اکتوبر 2025 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ النور سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے درس قرآن، اور اس کی رائٹر نور الصبا فلاحی ہیں۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31۔ ترجمہ: اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم ہی انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، یقیناً ان کا قتل ایک بڑا گناہ ہے۔ شان نزول و پس منظر۔ اسلام سے پہلے عرب جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ بعض لوگ غربت اور فقر کے ڈر سے یا توہم پرستی کی وجہ سے اپنی اولاد خصوصاً بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے یا قتل کر ڈالتے تھے۔ ان کے نزدیک زیادہ اولاد معاشی بوجھ سمجھی جاتی تھی۔ قرآن نے اس تصور کی جڑ کاٹ دی کہ رزق اولاد کے پیدا ہونے سے تنگ پڑ جاتا ہے۔ اصل رازق اللہ ہے جو والدین اور اولاد دونوں کو کھلاتا ہے۔ سورۃ الانعام آیت 151 میں بھی یہ مضمون آیا ہے، لیکن وہاں الفاظ ہیں من املاق، یعنی اگر تم فقیر ہو تب بھی اولاد کو قتل نہ کرو، جبکہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے خشیۃ املاق۔ املاق کا معنی مفلسی و ناداری کے ہیں، یعنی اگر فقر کا خوف ہی ہو تب بھی قتل نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام نے فقر کے حال اور فقر کے ڈر دونوں حالتوں میں قتل اولاد کو سختی سے حرام قرار دیا ہے۔ اس میں ایک بلاغت کا نقطہ یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں نرزقہم و ایاکم اور سورہ انعام میں نرزقکم و ایاہم فرمایا ہے۔ مفسرین نے یہ تعویل کی ہے چونکہ سورہ بنی اسرائیل میں املاق یعنی فقر کا اندیشہ تھا، فقر کا نہیں تھا تو اولاد کی ضمیر کو مقدم کیا، اور سورہ انعام میں املاق یعنی غربت تھی تو والدین کے ذکر کو مقدم کیا، اور اس میں والدین کی تقدیم سے اشارہ ہے کہ تمہیں رزق اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم بچوں کو پہنچاؤ۔ حدیث میں اسی بات کا صراحت سے ذکر ملتا ہے، انما تنصرون و ترزقون بضعفائکم، تمہارے کمزور لوگوں کے طفیل میں اللہ تمہاری مدد فرماتا ہے۔ ماسابق آیات سے ربط۔ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک اخلاقی و معاشرتی ضابطۂ حیات دیا ہے جنہیں وسائل عشر کہا جاتا ہے، یعنی 10 بڑی ہدایات، جیسے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، مسکین، مسافر اور قریبی رشتہ دار کا حق ادا کرنا، فضول خرچی نہ کرنا، بخل نہ کرنا، اسراف نہ کرنا۔ ان سب کے بعد قتل اولاد سے منع کیا گیا۔ یہ وہ بڑے بڑے بنیادی اصول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا وہ منشور اسلامی ہے جن کی درستی پر پورے معاشرے کی درستی کا انحصار ہے، جو مکی زندگی کے خاتمے اور مدنی دور کے آغاز میں اہل عرب کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا کہ اسی خاکے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملک اور پوری انسانیت کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ منشور اسلامی کی یہ دفعات حقوق ہڑپ کرنے والوں کی تخریبی کوشش کے بجائے انسان کا انسانوں پر حق قائم کرتی ہے کہ معاشرے کا ہر فرد ان سب انسانوں کے حقوق اپنی ذات اور اپنے مال پر محسوس کرے، اپنی کمائی و دولت کو صرف اپنے لیے مخصوص نہ کرے بلکہ اعتدال کے ساتھ خرچ کر کے اقرب فالاقرب کے اصول پر اپنے اقربا و حاجت مندوں پر خرچ کرے۔ چنانچہ اسلامی ریاست میں صدقات واجبہ و صدقات نافلہ کے احکام، وصیت، وراثت، وقف کے طریقے، یتیموں کے حقوق کی حفاظت اور مسافروں کی ضیافت کا حق معاشرے پر قائم کیا گیا، اور ان معاشی بنیادوں کو منہدم کیا گیا جو قتل اولاد یا ضبط ولادت کا محرک ہوتی ہیں۔ آیت کریمہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم، مطلب یہ کہ معاشی فکر اور خاندانی بوجھ کے خوف میں ظالمانہ قدم نہ اٹھاؤ۔ اہم نکات کی تشریح۔ نمبر 1، رزق دینے والا اللہ ہے۔ انسان یہ گمان نہ کرے کہ زیادہ اولاد ہوگی تو کھانا کم پڑ جائے گا۔ اللہ کی زمین وسیع ہے اور وہی سب کا رزق مقرر کرتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت 60 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھائے پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی۔ تجربہ شاہد ہے کہ آبادی جتنی بڑھتی گئی اتنے ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ ذرائع معاش وسیع ہوتے چلے گئے۔ نمبر 2، قتل اولاد گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن نے اسے خطاً کبیرہ کہا، یعنی بہت بڑا گناہ۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تمہیں اکیلے پیدا کیا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ قتل کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، زبردستی، اسقاط حمل، اباشن کرنا، معاشی ڈر کی وجہ سے فیملی پلاننگ کے ناجائز طریقے اختیار کرنا بھی قتل ہی کی شکل ہے۔ فقہا نے دیگر صورتوں کو بھی قتل میں شمار کیا ہے، جیسے اخلاقی و روحانی قتل، شعوری اور غیر شعوری طور پر معاشرتی و تعلیمی قتل بھی ہوتا ہے۔ تعلیم و صحت کی طرف سے لاپرواہی برتنا، سستی، غفلت یا غربت کے اندیشے سے بچپن سے مزدوری پر لگا دینا اسی کا حصہ ہے۔ نمبر 3، اسلام کا معاشرتی پیغام۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان مستقبل کی فکر کرے مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اپنی اولاد کو بوجھ نہ سمجھے، بلکہ اللہ کی امانت جانے۔ نیک اولاد اللہ کی بہت بڑی دولت اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ہر والدین کی آرزو بھی ہے۔ صالح اولاد کی دعا مومن کا شیوا رہا ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اولاد کی قدر اور اس کی تعلیم و تربیت والدین کی ذمہ داری ہے۔ اسے اسلامی آداب و اخلاق کا خوگر بنانا، اس کی دنیا بنانے سے زیادہ آخرت کی فکر کرنا اور اسے بگڑنے سے بچانا ان کا کام ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اکرموا اولادکم واحسنوا ادبکم، اپنی اولاد کی عزت کرو اور اسے بہترین ادب سکھاؤ۔ باپ کا سب سے بہترین تحفہ حسن ادب ہے، لڑکی ہو یا لڑکا، دو اولاد میں سب یکساں شامل ہیں۔ اس میں تفرق نہ کرنا، دونوں کی تعلیم و تربیت اور کھلانے پلانے میں عدل سے کام لینا اولاد کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے یہاں بیٹی ہو وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور اسے ذلیل نہ کرے اور بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ غرض یہ کہ آیت کریمہ اولاد کی قدر و قیمت اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے مال خرچ کرنے پر ابھارتی ہے، نہ کہ خرچ کے ڈر سے مارنے اور افزائش نسل کو روکنے پر، بلکہ اس کے برعکس اسلام نے کثرت اولاد کی ترغیب دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو، کیونکہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1845۔ فیملی پلاننگ اور اسلامی نقطہ نظر۔ آج کی دنیا میں فیملی پلاننگ اور آبادیاتی کنٹرول کے نام سے ایک عالمی تحریک چلائی جا رہی ہے، جس کا مقصد یہ باور کرانا ہے کہ زیادہ بچے غربت، بے روزگاری اور مسائل کی جڑ ہیں۔ یہ سوچ بالکل مغربی سرمایہ دارانہ ذہنیت کی پیداوار ہے جو انسان کو محض معاشی مشین سمجھتی ہے۔ اسلام اس کے برعکس اولاد کو اللہ کی رحمت اور نعمت قرار دیتا ہے۔ کثرت نسل اسلام میں باعث برکت اور باعث فخر ہے۔ فیملی پلاننگ مغربی ممالک کی سازش ہے۔ وہ مسلم دنیا کو کمزور کرنے کے لیے آبادیاتی کنٹرول کے پروجیکٹ چلاتے ہیں۔ بہانہ بنایا جاتا ہے کہ زیادہ بچے غربت بڑھاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وسائل کی کمی نہیں بلکہ ان کی غلط تقسیم ہے۔ مقصد مسلمانوں کو نشانہ بنانا ہے۔ چونکہ مسلمان نوجوانوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس لیے یہ طاقتیں مسلمانوں کو آبادی کم کرنے پر مجبور کرنا چاہتی ہیں۔ کثرت اولاد کے فوائد اسلامی و معاشرتی نقطہ نظر سے۔ نمبر 1، دینی فائدہ۔ زیادہ نیک اولاد عبادت گزار، داعیان اور دین کے خادم بنیں گے۔ نمبر 2، معاشرتی فائدہ۔ زیادہ انسانی وسائل سے معاشرہ مضبوط اور فعال ہوتا ہے۔ نمبر 3، معاشی فائدہ۔ دنیا کی بڑی معیشتیں جیسے چین، بھارت وغیرہ اپنی بڑی آبادی سے ہی عالمی طاقتیں بنیں۔ نمبر 4، قومی فائدہ۔ قوموں کی طاقت زیادہ تعداد اور باصلاحیت افراد میں ہے۔ نمبر 5، اخروی فائدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کریں گے۔ اسلامی نقطہ نظر سے فیملی پلاننگ جائز یا ناجائز؟ فیملی پلاننگ کا یہ نظریہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسے قبول کرنا اللہ کے رزق پر بدگمانی ہے۔ البتہ اگر کسی عورت کی صحت، جان کا خطرہ یا خاص طبی عذر ہو تو وقتی طور پر بچوں میں وقفہ کرنے کی گنجائش ہے فقہا کے نزدیک، لیکن مستقل طور پر کم بچے پیدا کرنے یا 2 بچوں پر اکتفا کرنے کی سوچ درست نہیں۔ مختصر یہ کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، بوجھ نہیں۔ کثرت اولاد اسلام میں باعث برکت، امت کی قوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اولاد کو نیک و صالح اور امت کے لیے نافع بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں باطل پروپیگنڈوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔
امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا. اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.